باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے خداوند کے پاک اور زندہ کلام میں سے آج کا پیغام مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا پہلا باب اس کا 57 تا 66 آیت۔ اب الزبات کے وضع ہم کا وقت آ پہنچا اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں نے یہ سن کر کہ خداوند نے اس پر بڑی رحمت کی اس کے ساتھ خوشی منائی، اور وہ 8ویں دن بچے کا ختنہ کرانے آئے اور اس کے باپ کے نام پر اس کا نام زکریا رکھنے لگے۔ مگر اس کی ماں بول اٹھی اور کہا کہ نہیں، بلکہ اس کا نام یوحنا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تیرے گھرانے میں کسی کا یہ نام نہیں۔ تب انہوں نے اس کے باپ کو اشارہ کیا کہ تو اس کا کیا نام رکھنا چاہتا ہے؟ اس نے تختی منگوا کر لکھا کہ یوحنا اس کا نام ہے، اور سب نے تعجب کیا۔ اور اسی دم اس کا منہ اور اس کی زبان کھل گئی اور وہ بولنے اور خدا کی تعریف کرنے لگا۔ تب ان کے آس پاس کے سارے رہنے والوں پر ڈر چھا گیا، اور یہودیہ کے تمام کوہستان میں ان سب باتوں کا چرچا پھیل گیا۔ اور سب سننے والوں نے انہیں اپنے دل میں رکھ کر کہا کہ یہ بچہ کیسا ہونے والا ہے، کیونکہ یقیناً خداوند کا ہاتھ اس پر تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اے خدا باپ، تیرا رحمت برا ہاتھ ہم سب پر ہمیشہ رہے، اور خداوند یسوع المسیح جو امن کا شہزادہ ہے تمام دنیا میں صلح و سلامتی کی فضا قائم کرے، آمین۔ دھیان و گیان۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، آج کی مرکزی آیت 66، کیونکہ یقیناً خداوند کا ہاتھ اس پر تھا۔ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا تھا، ایک بچہ بوڑھے والدین سے پیدا شدہ۔ یہ والدین جنہوں نے دعاؤں اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں وفاداری کے ساتھ اپنا دل اور زندگی خداوند کو دے دی تھی۔ ہمارے لیے ایک نور، خداوند کا ہاتھ جو کہ ہمارے بچوں کا ساتھ دے گا، ان کی حفاظت کرے گا اور ان کی رہنمائی کرے گا، کیونکہ ہم انہیں اپنی زندگی میں قابل احترام جگہ دیں گے۔ تو آج کے انجیل میں ہم نے سنا کہ بڑھاپے میں بیٹا ہونا یقیناً خداوند کا ہاتھ تھا۔ لکھا ہے کہ رشتہ داروں اور پڑوسیوں نے اس کے ساتھ خوشی منائی۔ اب نام رکھنے کے لیے بھی یقیناً خدا کا ہاتھ ان پر تھا کہ اس کا نام یوحنا رکھا جائے، اور سب نے تعجب کیا۔ مگر اسی دم اس کا منہ اور اس کی زبان کھل گئی اور وہ بولنے لگا، خدا کی تعریف کرنے لگا۔ کتنے ماہ بعد؟ 6 ماہ بعد۔ 65 آیت میں دیکھتے ہیں، تب ان کے آس پاس کے سارے رہنے والوں پر ڈر چھا گیا کہ یہ بچہ کیسا ہونے والا ہے، کیونکہ یقیناً خداوند کا ہاتھ اس پر تھا۔ اب آج کی انجیل مقدس پر غور کریں کہ خداوند یسوع المسیح کی پیدائش 6 ماہ بعد ہوئی، یعنی یوحنا اصطباغی کو تیاری کے لیے بھیجا گیا تھا۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 3 باب 4 آیت میں دیکھتے ہیں، خداوند کی راہ کو تیار کرو، اور 3 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے کہ میں تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر مجھ سے ایک قوی تر آنے والا ہے جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے بھی لائق نہیں۔ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اب اصل بات ہے کہ ہم بھی تیاری کر رہے تھے 4 ہفتوں سے خداوند یسوع المسیح کی دوسری آمد کی، اور پھر خداوند کے جنم دن کی یادگار منانے کی تیاری، یا اپنے دل کی چرنی میں خداوند کو جگہ دینے کی تیاری، کیونکہ خداوند کی اصل پیدائش کے وقت بھی
लोगों ने उसे जगह नहीं दी या सराय में जगह ना थी। तो कल खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन के लिए हम तैयार हैं, या सिर्फ हमने घरों की सफाई या नए कपड़े या नए जूते वगैरह ही खरीदे हैं और यीशु को फिर नज़रअंदाज कर दिया है? सवाल ये है कि इस साल का क्रिसमस भी कहीं ऐसे ही ना चला जाए कि लोगों के साथ, साथियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ तो हम नाराज़ हैं और दूसरे जानने वालों को हम कह रहे हैं कि मैरी क्रिसमस, कि हमारे दिल साफ हैं। तभी तो खुदावंद यीशु मसीह अमन के शहजादे को हम अपने दिल में जगह दे सकते हैं, या तभी यीशु वहाँ रहाइश पजीर हो सकता है। मगर जहाँ दिल साफ ना हो, लोगों के खिलाफ कदूरत या नफरत अब भी है, तो क्या हम क्रिसमस मना सकते हैं? तो अजीजों, अपने अपने दिलों की चरनी में झांकें कि हमने खुदावंद यीशु मसीह को आने के लिए या रहने के लिए किस तरह की तैयारी की है। तो अभी वक्त है, आज तौबा करके या अपने दिलों को पाक साफ करके खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा, शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके अपने दिलों में बसाएं। आमीन। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशियाँ मुबारक हों और अमन का शहजादा अपनी ख़ास बरकत से आप सबको और तमाम दुनिया को अपनी बरकत से माला माल करे। आमीन।